سلیمان داود، اور سلیمان داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. وقال یا ایھا الناس، اور فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہم کو سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولی، یعنی ہم پرندوں کی آواز سمجھتے ہیں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم کو عطا کی گئی ہر چیز ہمیں عطا کی گئی ہے، وہ جو بادشاہت چلانے میں آسان ہو. ہمیں وہ سب کچھ سکھا دیا گیا ہے جس سے ہم بادشاہت چلا سکتے ہیں، بادشاہت کر سکتے ہیں، سلطنت چلا سکتے ہیں. ان ھذا لہو الفضل المبین، فرمایا کہ بے شک یہ کھلا ہوا فضل ہے میرے رب کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نبوت بھی عطا فرمایا ہے، بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، اور بادشاہت چلانے کے لیے جو چیز معین ہو سکتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سمجھائی اور سکھائی ہے. فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جمع کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا لشکر جس میں جنات تھے، انسان تھے، والطیر، اور پرندے تھے. فہم یوزعون، پھر ان کی جماعتیں بنائی گئی، پھر ان کو جماعت میں تقسیم کیا گیا، پورا لشکر جمع ہوا، انسان کا، جنات کا، پرندوں کا، پھر ان کو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا، جماعتیں بنا دی گئی. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب چیونٹی کی وادی پر گزرے، چیونٹی جہاں رہتی تھی، جب ان کے پاس سے گزرے، قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تاکہ تم کو کچل نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر. وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلے. کیونکہ یہاں وہم لا یشعرون اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ ذہن میں بات نہ آ جائے کہ نبی ہو کر کے دوسری مخلوق کو کیسے کچل سکتے ہیں، جبکہ وہ ان کی آہٹ بھی سنتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کو کی بات بھی سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیونٹی نے کہا کہ وہم لا یشعرون، ان کو گمایا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کچل کر کے تمہیں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کریں گے، بلکہ یہ کام اگر ان سے ہوگا تو وہ نا سمجھی میں ہوگا، ان کو پتہ نہیں، لا علمی میں ہوگا، ان کو پتہ نہیں چلے گا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کچل کر کے آگے چلے جائے. جب یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر کے ہنس پڑے، من قولها، اس کی بات سن کر کے، یعنی چیونٹی کی بات سن کر کے. یہ اتنا اچھا جملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو، اس چیونٹی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی قوم کے لیے ہمدردی تھی، اور جس آدمی کو قوم کے لیے ہمدردی ہو، قوم کے لیے کچھ کرے، رہتی دنیا تک کے لیے اس کو انسان یاد کیا کرتا ہے. آج ہم یاد نہیں کیے جاتے اس لیے چونکہ ہمیں اپنی ہمدردی ہے، ہمارے اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، اپنے ماں باپ کی فکر ہے، اپنے بھائی بہنوں کی فکر ہے، ہمیں قوم کی فکر نہیں ہے. ہر آدمی بس اپنی کے چکر میں پڑا ہے کہ بس میرا کام ہو جائے، بس میرا کام ہو جائے. یہ ایک چیونٹی ہے، ایک چیونٹی کا واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک چیونٹی حاضر ہوئی. تو چیونٹی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مانگو، کیا مانگو؟ کہا کہ میں آپ سے کیا مانگوں، آپ مجھے کیا دے سکتے؟ کہا کہ مانگو کچھ بھی، میں بادشاہ ہوں، کچھ بھی جو بھی مانگو کہ دے دوں. کہا کہ اچھا، کہا کہ تو پھر ٹھیک ہے، میرے لیے فیصلہ کر دو کہ میں جنت میں جاؤں، جہنم میں نہیں. کہا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. کہا کہ اچھا یہ نہیں کر سکتے ہو. کہا چلو ٹھیک ہے، یہ کر دو کہ مجھے کبھی موت نہ آئے. کہا یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں. کہ اچھا چلو میرا رزق بڑھا دو. کہا یہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں. کہا جب یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر میں آپ سے کیوں مانگوں، پھر تو میں اپنے رب سے مانگوں گی. یہ چیونٹی کا ایک یقین، کتابوں کے اندر لکھا کہ چیونٹی کا ایک یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کیسا تھا. ہم تو موقع مل جائے تو ہم تو سب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم تو بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر کے ہنس پڑے، من قولها، اس کی بات سے. وقال رب اوزعنی، اور فرمایا اے میرے رب. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کے فرمایا اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہا کہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں شکر ادا کروں تیرا ان نعمتوں پر جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو نعمت عطا فرمائی ہے. یعنی جو مجھے آپ نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ میں ان کی بات سن بھی رہا ہوں اور میں اپنی بادشاہت کو چلا رہا ہوں، اور آپ نے مجھے نبی بھی بنا دیا ہے. کہ اتنی نعمتیں مجھے آپ نے عطا فرمائی ہیں، اور میرے والدین پر آپ نے جو انعامات اور نعمتیں برسائی ہیں، کہا کہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں ان کی شکر گزاری کر سکوں، میں ان کا شکر ادا کر سکوں. آج ہم لوگوں میں ناشکری کا ایک بڑا وبال ہے. کسی انسان کے پاس کتنا بھی ہو، بس وہ یہی کہتے رہے گا کہ بس میرا یہ کام نہیں ہو رہا، یہ اور ہو جائے،
یا کچھ بھی نہیں ہے، حالت بڑے خستہ ہے، حالت میں بڑے پریشان ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا شاید لاکھوں میں سے کوئی ایک ہوگا. نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا. آج کل جو پریشانیاں ہیں سب کچھ ہونے کے بعد، ایک آدمی بہت مالدار ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن وہ پھر بھی پریشان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ جو آدمی شکر گزاری نہیں کرے گا، جو آدمی شکر گزاری کرے گا تو بڑھاؤں گا، جو شکر گزاری نہیں کرے گا اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے، مرنے کے بعد بھی دنیا میں بھی. اس لیے آدمی کو کسی بھی حال میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے جیسے وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. دمشق کی جامع مسجد وہ آ رہے تھے چل کر کے اپنے گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، پیروں میں چپل نہیں تھی، تیز دھوپ ہو رہی تھی. اب پیدل چل رہے تھے تو پیر چل رہے تھے، دل کے اندر شکایت پیدا ہو گئی کہ اللہ عجیب ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتے نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو تو جوتے بھی ہیں اور ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، ان کو پیر زمین پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور ہم تیرے گھر جا رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی چپلوں کا بھی انتظام نہیں، کسی کو دے رکھا تو اتنا، ہمارے لیے چپلوں کا بھی انتظام. دل کے اندر یہ خیال ہے. مسجد دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا اپاہج جس کے دونوں پیر ہی نہیں. فوراً سے آئے اور آ کر کے وضو کیا، وضو کر کے فوراً سے سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے چپل نہیں دی، کم سے کم پیر تو ہے، اس کے تو نہ چپل نہ پیر، اس کو تو کچھ بھی نہیں. تو جب بھی آدمی کے دل کے اندر یہ خیالات امڑے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے تو اپنے سے نیچے کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے کا موقع دے دے گا. جب ہمیشہ نگاہ اوپر رہے گی تو پھر نیچے والا دکھائی نہیں دے گا، پھر شکر ادا نہیں کرے گا، پھر ناشکری کرتا رہے گا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں ملا، یہ بھی مل جائے، اس کے پاس تو اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، پھر وہ ناشکری میں زندگی گزرے گی. جو اس کے پاس ہے پھر وہ بھی اس کے پاس نہیں رہے گا. اس لیے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیا اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے. تو فرمایا اے میرا مجھے توفیق دیجیے کہ میں شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اس کی توفیق دیجیے کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں. آپ مجھے یہ توفیق دیجیے کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا کہ مجھے آپ اپنی رحمت میں داخل فرما لیجیے، آپ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ہم کتنے ایسے ہیں، ہم دعا تو کرتے ہیں، ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دو، نیک لوگوں میں نہیں، ہمیں مالدار بنا دو، مالدار لوگوں کی صف میں ہماری گنتی ہو جائے. ہماری دعائیں عجیب ہے. ہمیں چاہیے کہ دعا وہ کرے جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو فرمایا کہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور آپ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے، داخل فرما دیجیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں پرندے ہدہد کا واقعے کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا کریم آقا صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری امت کی مدد فرما. یا اللہ نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ نسلوں کو دیندار نیک صالح فرما بردار بنا. یا اللہ مدارس مساجد مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے جتنے قلعے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدم فرما. یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا